رسالت گونج پر جے نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، سیدی مرشدی، غلام ہیں غلامی رسول میں جو ہونا عشق مصطفیٰ۔ میں 10 بستہ التماس گزار ہوں عظیم عوامی لیڈر اور بڑی عظیم المرتبہ شخصیت عزت مآب حضرت علامہ ابو الحسین سید جاوید سید سیاسر کاظمی سے اپنے خطاب دل نواز سے اہلیان ملتان کو منور فرمائیں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین محفل، میں سب سے پہلے تو یہ انور اختر علی خان کو اور ان کے بھائی اویس اختر علی خان کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے اتنی خوبصورت محفل میلاد کا انعقاد کر کے ہم سب کو یہ موقع دیا کہ ہم یہاں پر حاضر ہوں اور سرکار کے ذکر کی محفل میں بیٹھیں۔ مسلمانوں، حضور کا تعارف ہم اپنے بچوں سے صحیح ٹھیک طریقے سے نہیں کروا پا رہے۔ ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، لیکن میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ ہمیں حضور کا تعارف اپنے بچوں کے ساتھ زیادہ بہتر طریقے سے ہم کروا سکتے ہیں۔ میں ایک ادارے میں گیا انسپیکشن کے لیے، جیسے تعلیمی ادارہ تھا، تو 7ویں جماعت کے بچے تھے۔ تو اب آج کل نیا دور آ گیا ہے، تو گرین بورڈ ہوتے ہیں، سبز رنگ کا بورڈ۔ پہلے ہمارے دور میں تو بچپن میں تختہ سیاہ ہوتا تھا، بلیک بورڈ ہوتا تھا، وہ گرین بورڈ ہوتا ہے، اس پہ لکھا ہوتا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ ٹاپک یہی چل رہا تھا، وہ اسلامیات کا پیریڈ تھا۔ میں نے اسی کو دیکھتے میں نے بات چیت آگے بڑھائی۔ میں نے بچوں سے پوچھا، اچھا بھائی سیرت النبی سے کیا مطلب لیتے ہیں؟ بچے وہ چپ ہو گئے، اتنی بڑی داڑھی دیکھ کے انہوں نے کہا یہ کوئی گڑبڑ نہ ہو جائے۔ پھر میں نے ذرا بچپن کے 2-4 واقعات سنائے، ذرا ان کی تسلی ہوئی، اطمینان ہوا۔ پھر ایسے ہاتھ کھڑے ہوئے۔ ایک بچے نے کہا سر داڑھی رکھ لینا، اسوہ رسول کے حوالے سے۔ میں سن لیا میں نے، لیکن یہ جو سیرت النبی یا اسوہ رسول ہے، یہ بڑی اصطلاح ہے۔ داڑھی رکھ لینا ٹھیک ہے، نیک عمل ہوگا، لیکن ایک ظاہر کا عمل ہے۔ میں اس سے بہتر جواب کی توقع کر رہا تھا، کیونکہ 7ویں جماعت کے بچے ہوتے ہیں، 13-14 سال عمر ہوتی ہے، عقیل ہوتے ہیں، فہیم ہوتے ہیں، زندگی موت کی حقیقت کو جان چکے ہوتے ہیں۔ میں نے دوسرے بچے کی طرف ہاتھ کھڑا کیا تو اس نے کہا سر امامہ باندھ لینا۔ اب مجھے یہ بات بھی اتنی اطمینان کن نہ لگی۔ میں نے تیسرے بچے کو کھڑا کیا تو اس نے کہا کہ سر یہ بال بڑھا لینا، ایسے پٹے پٹے سنت طریقے سے رکھ لینا۔ میں اب پریشان ہو رہا تھا کہ مجھے کوئی ایسا جواب آئے جس سے مجھے تسلی ہو۔ پھر ایک چوتھے بچے کو کھڑا کیا، اس نے کہا کہ سر ٹخنوں سے پائنچے اونچے کر لینا۔ ایک آخر میں بچہ رہ گیا، مجھے امید تھی شاید وہ کوئی بہتر بات کرے گا۔ میں نے اس کی طرف انگلی کا اشارہ کیا تو کھڑا ہو گیا، کہنے لگا سر وہ ادھر وہ بڑی جیب کے ساتھ ایک چھوٹی جیب لگا کے مسواک لگا لینا۔ اب یہ سب سنتیں ہیں، مسواک استعمال کرنے سے لے کر داڑھی تک، لیکن اسوہ رسول ایک بہت وسیع اصطلاح ہے۔ یہی میں کہہ رہا ہوں کہ ہم شاید اپنے آقا کا تعارف ٹھیک نہیں کروا رہے۔ اب یہ سب ظاہر کی باتیں ہیں، یہ کوئی روپ دھار کے آ جائے، بڑا سا امامہ باندھ کے آ جائے، جبہ قبہ ڈال کے لمبی سی داڑھی لے کے آ جائے، ہاتھ میں تسبیح پکڑ لے، پائنچے اونچے کر لے، بال بڑھا لے، مسواک، وہ ہمیں دھوکہ دینے کے لیے کافی ہے۔ استغفر اللہ، یہ ہمیں دھوکہ دینے کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ ہم لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، ہم لوگ اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے درمیان یہ لڑائی، فساد، جھگڑا، تیرا میرا، قتل و غارت گری، بم پھٹ رہے ہیں، گولیاں چل رہی ہیں، مسلم کی جان کا درپے ہوا ہے۔
حضور کا اسوہ اس سے بڑی وسیع اصطلاح ہے. دیکھنا یہ کہ حضور نے زندگی کیسے گزاری ہے، یہ ہے نا اسوہ رسول. ہم نے اپنے بچوں کو یہ نہیں بتایا، ہم نے یہ تو بتایا کہ شق القمر کا معجزہ ہوا، حضور کی طاقتوں کا ہم نے بتایا ہے. بالکل طاقتیں ہیں میرے نبی کی، بے پناہ طاقتیں ہیں جو اللہ نے عطا فرمائی ہیں. انگشت کے اشارے سے چاند کے سینے کو چیر دیا، ہاتھ کی خفیف سی جنبش سے سورج کو پلٹا دیا. لیکن یہ جو معجزہ ہے یہ دلیل نبوت ہوتا ہے. یہ اسوہ رسول ایک عام آدمی کی زندگی کے لیے رہنما چیز ہے. یہ بتانا ضروری ہے کہ نبی نے حیات کیسے گزاری ہے، ہم کیسے گزار رہے ہیں، ان دونوں زندگیوں میں کیا فرق ہے. میں گزار رہا ہوں زندگی آسانیاں حاصل کرنے کے لیے، میں گزار رہا ہوں زندگی میں لالچ میں، طمع میں، ہرس میں، ہوس میں اور طریقے سے زندگی گزار رہا ہوں. حضور نے اور طریقے سے زندگی گزاری. حضور نے زندگی گزاری ہے، مشکلوں کو سینے سے لگایا ہے، مخالفتوں کا ڈٹ کے مقابلہ کیا ہے. میرا نبی مرد میدان ہے، میرا نبی شجی ہے، بہادر ہے. وہ تنے تنہا کھڑا ہے، تنے تنہا. دیکھو جب 40 سال کی محنت کے بعد، 40 سال کی محنت کا بھی کبھی اندازہ کرو گے تو پتہ چلے گا. آپ ایک دن کا روزہ رکھتے ہیں، کتنی احتیاط کرتے ہیں کوئی اونچ نیچ نہ ہو جائے، کوئی زبان سے غلط لفظ نہ نکل آئے، کہیں نگاہ کوئی غلط منظر نہ دیکھ لے. ٹی وی آن کرتے ہوئے ہمیں ہوتا ہے یار نہیں یار ایسے کوئی غلط، تو ٹی وی نہیں آن کرتے. کوئی کسی سے کلام نہیں کرتے، کوئی کونی مار جائے تو ہم کوئی برداشت کر لیتے ہیں کہ یار کچھ زبان سے کوئی ایسا ویسا لفظ نہ نکل جائے، کوئی قدم نہ اٹھ جائے غلط جگہ پہ، ہاتھ جو ہے نا وہ کوئی غلط کام نہ کر لے. حالانکہ فجر سے لے کے مغرب تک کا روزہ ہے، اس کے بعد پھر ہم کھل کے کھیلتے ہیں. پھر جس سے قرض لینا ہوتا ہے اس کو فون کے اوپر سلواتیں بھی سنا دیتے ہیں. تمہارے نبی کی جو حیات ہے 40 سال بے عیب بے داغ، میں کہتا ہوں کہ نقص تو دور کی بات ہے، گمان نقص بھی اس ذات میں نہیں ہے. ذرا سوچئے حضور نے دن رات کی کیسے حفاظت کی ہے. اٹھنا بیٹھنا، کلام کرنا، سلام کرنا، کھانا کھانا، پانی پینا. حضور بیواؤں کی سرپرستی بھی فرما رہے ہیں، حضور یتیموں کے سر پہ ہاتھ بھی رکھ رہے ہیں. لیکن وہ جو گندا دور ہے جہاں پر لوگ بےہودہ ہیں اور بدتمیز ہیں اور لوگ قتل کرنے کے اوپر درپے ہیں اور سچ کی کسی کو عادت نہیں ہے، جھوٹے لوگ ہیں اور چور لوگ ہیں، باپ کو قتل کر دیتے ہیں جائیداد کے لیے، بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے ہیں، وہ مردار کھا لیتے ہیں. دیکھو امانتیں تمہارے نبی کے پاس کیوں رکھواتے تھے؟ اس لیے کہ ان کے گھروں میں ان کی امانتیں محفوظ نہیں ہوتی تھیں. ان کو شک ہوتا تھا میری بیوی، میرا بیٹا، میری بیٹی، میرا داماد، میری بہو کوئی چرا لے گا. تو حضور کے پاس امانتیں رکھ دیتے تھے مسلمانوں. یعنی جہاں پر لوگوں کے اپنے گھر محفوظ نہ ہوں وہاں نبی نے ایک معیار انسانیت کا عطا کیا ہے. اس 40 سال کی محنت کے بعد جب حضور نے دعوت دی ہے، سچے خدا کی طرف بلایا ہے، کتنے لوگ آئے؟ 3 افراد ٹوٹل. 3 افراد، ایک بی بی خدیجہ، ایک سیدنا صدیق اکبر، ایک سیدنا علی مرتضیٰ. اور اگر ان تینوں کو اگر آپ غور سے دیکھیں نا تو ان تینوں میں سے آپ کافر کسی کو بھی نہیں کہہ سکتے. یہ تو حضور کے اعلان نبوت سے پہلے بھی نماز پڑھ رہے ہیں، بی بی خدیجہ اور حضرت علی. کعبۃ اللہ میں بیٹھ کے کتنی روایات ہیں. ایک شخص آیا، اس نے دیکھا یہ 3 افراد بیٹھے ہیں، اس نے پوچھا یہ کون ہے؟ اس کو بتایا گیا یہ محمد بن عبداللہ ہے، یہ ان کی زوجہ خدیجہ الکبریٰ ہے، اور یہ جو بچہ بیٹھا ہے یہ ان کا بیٹا. ہاتھ نہیں چھوڑنے، میں آپ کو بار بار منع کر رہا ہوں. مجھے یہ ان کا بیٹوں جیسا بھائی علی المرتضیٰ ہے. پھر پوچھا یہ کیا کر رہے ہیں؟ اس کو بتایا یہ نماز پڑھ رہے ہیں. ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا، نماز کی فرضیت تو پھر معراج کی رات ہوئی ہے.
یہ نماز پڑھ رہے ہیں، تو ان کو کافر تو کوئی لا علم شخص ہی کہہ سکتا ہے۔ اور وہ سیدنا صدیق اکبر، آپ کا وہ بچپن کا مشہور واقعہ ہے کہ آپ گئے اور آپ نے پتھر اٹھایا اور ایک بت کی ناک پہ مارا تو ناک ٹوٹ گئی۔ جب ناک ٹوٹی تو ان کی شکایت آ گئی گھر میں۔ آپ کے والد جن کو ابو قحافہ کہا جاتا تھا، وہ کہا ابو قحافہ تمہارے بیٹے نے ہمارے بت کی ناک توڑ دی۔ وہ غصے ہوئے، بلا لیا، یہ کیا کہتے ہیں؟ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر نے پوچھا چاچا یہ بت آپ کو کس لیے چاہیے؟ یہ ہماری حفاظت کرتے ہیں۔ تو سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا جو اپنی ناک کی حفاظت نہ کر سکے وہ تمہاری کیا حفاظت کرے؟ سیدنا صدیق اکبر سے غیر اللہ کو یا کسی بت کو سجدہ ثابت ہی نہیں ہے، اور جس نے پوری زندگی کبھی کسی بت کو سجدہ نہ کیا ہو کوئی اس کو کافر کیسے کہہ سکتا ہے؟ یعنی یہ تین لوگ بھی جو آئے یہ بھی پہلے سے کافر نہیں تھے، فقط انتظار کر رہے تھے سچے خدا کی پہچان کا۔ جیسے ہی نبی نے بلایا ہے سچے خدا کی پہچان دی، ان تینوں نے حلقہ بگوش اسلام ہو گئے۔ لیکن کافروں میں سے کوئی ایک بھی نہیں آیا، کوئی ایک بھی نہیں۔ 40 سال کی محنت ہے، 40 سال۔ مسلمانوں کیا تمہارے نبی مایوس ہوئے؟ کیا ہمت چھوڑی؟ کیا رب سے گلہ کیا کہ مولا 40 سال سے تو میں احتیاط کر رہا ہوں، میں نے انسانوں کے لیے ایسا معیار بنا دی ہے اپنی زندگی کہ قیامت تک ایسی زندگی ان کے لیے ایسا معیار بن گئی ہے جو جس کی نظیر کوئی نہیں ہوگی، پھر بھی کوئی نہیں آ رہا۔ مالک تیرا دین کا پرچار کیا ہے، تیرا تعارف کرایا ہے، تیری بات کی ہے، میرا کیا ہے اس میں؟ اور پھر بھی کوئی نہیں آیا، کوئی گلہ نہیں، کوئی شکوہ نہیں۔ اور مخالفت ایسی بڑھی ہے کہ جی ہمارے خداؤں کی ان کے خدا بڑے پیارے تھے کافروں کو۔ اب جب خداؤں کی تکفیر ہوئی، یہ کہہ دیا یہ جھوٹے خدا ہیں، یہ کچھ نہیں کر سکتے، یہ تمہاری مدد نہیں کر سکتے، یہ تمہاری حفاظت نہیں کر سکتے، یہ تمہیں کچھ دے نہیں سکتے، یہ تو خود اپنی تخلیق کے لیے بھی تمہارے محتاج ہیں، ان کو کیوں پوجتے ہو، ان کو کیوں پکارتے ہو، ان کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ عبادت فقط خدا محمد کی۔ وہ سب مخالف ہو گئے۔ اب دھیرے دھیرے کوئی ایک آدھ ایسے اکا دکا لوگ آنے شروع ہوئے، لیکن وہ لوگ ڈرتے تھے، انہوں نے اعلان نہیں کیا۔ اندر ایمان آ گیا، وہ کیا کرتے؟ رات کے وقت نکلتے، جب 7-8 مسلمان ہو گئے، رات کے وقت نکلتے، ادھر دیکھتے ادھر دیکھتے، سر کو ایسے چادر سے ڈھانپتے، کوئی گلی میں تو نہیں ہے، پھر دھیرے دھیرے دبے پاؤں چلتے ہوئے حضور کے حجرے میں آ جاتے، پھر وہاں پہ بیٹھتے، وہاں پر تعلیم ہوتی، پھر جب نکلتے پھر دیکھتے ادھر ادھر۔ یعنی خوف کا عالم یہ تھا کہ کوئی علل اعلان اپنے ایمان کا بتا نہیں رہا تھا، اظہار نہیں کر رہا تھا۔ ایک فرد واحد کھڑا تھا مرد میدان، اور وہ ہے ہمارا نبی، سب مخالفتوں کو اپنے سینے پہ جھیلنے والا۔ مسلمانوں انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے لالچ دیا کہ چلو ہم لالچ دیتے ہیں تو کوئی نہ کوئی مال پیسہ، لالچ چھوٹا موٹا دیا، حضور نے ٹھکرا دیا۔ پھر دھیرے 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 بات بڑھنا شروع ہو گئی، بات اتنی بڑھی کہ اب جوک در جوک لوگ آنا شروع ہو گئے۔ 7-8 کے 10-20 ہوئے، 20 کے 50 ہو گئے۔ اب ان کو خطرہ بڑھنے لگا، انہوں نے ایک پورا پیکج نکال کے دیا۔ انہوں نے کہا ہم آپ کو سردار عرب بنا دیتے ہیں، 9 کے 9 قبیلوں کی سرداری دیتے ہیں، 9 کے 9 قبیلوں کا سردار بناتے ہیں، آپ کو 9 کے 9 قبیلوں کی خوبصورت ترین باکرائیں عورتیں آپ کے عقد میں نکاح میں دیتے ہیں، ہم آپ کو سونے چاندی میں تول دیتے ہیں، آپ کو بہترین عیش و عشرت والی زندگی دیتے ہیں، ہم آپ کو اطلس و کم خواب دیتے ہیں، ہم آپ کو زر و جواہر دیتے ہیں، ہم آپ کو غلام اور باندیاں دیتے ہیں۔ اس دور میں اس سے زیادہ شاہانہ زندگی اور کیا ہو سکتی تھی؟ لیکن ہمارے نبی نے وہ شاہانہ زندگی حق کو چھوڑ کے قبول نہیں کی۔ حضور نے یہ بتایا اپنے عمل سے کہ لالچ انسان کی توقیر نہیں، انسان کی تحقیر ہے۔
امتی ہو کہ کوئی لالچ قبول کر کے حق کا راستہ چھوڑ دے؟ کتنی غلط بات ہوگی. ہم اپنے بچوں کو یہ نہیں سکھاتے کہ نبی نے لالچ میں آنے سے اپنی زندگی سے جو سبق دیا ہے، روکا ہے، منع کیا ہے. لالچ میں نہیں آنا، تما میں نہیں آنا. آج کیا ہے، الیکشن ہو تو میں ضمیر بیچ دوں، کوئی معاملہ آئے، دباؤ آئے تو میں ضمیر بیچ دوں، کوئی ذرا سا کوئی چمک دکھائے پیسوں کی تو میں ضمیر بیچ دوں. کوئی عورت کا لالچ ہو، لوگ مسلک بدل لیتے ہیں عورت کے پیچھے کہ جی فلانی بڑی خوبصورت عورت تھی فلانا. میں نے ایک آدھ مولوی کے بارے میں سنا کہ جی اس کا دل آ گیا تھا کہیں، تو سسرال والوں نے شرط لگائی کہ جی اگر آپ مسلک یہ والا کر لیں تو ہم آپ کی شادی کرتے ہیں. تو مسلک بدل گیا عورت کے چکر میں. مسلمانوں کتنی عجیب بات ہے. اچھا اس کے بعد جب یہ لالچ والا معاملہ نہ چلا تو اس کے بعد پھر انہوں نے خوف کا تیر چلایا. خوف کا جو تیر چلا تو ایسا چلا ایسا چلا، پھر وہ ظلم کی ایک داستان ہے. کانٹے بچھائے جا رہے ہیں تمہارے نبی کے راستے میں، لوگ نفرت میں ہیں. اور ان کانٹوں کو وہ عورت نہ چھپا دیتی تھی ریت میں. حضور اپنے دھیان میں کہیں اور رب کے ساتھ، اور سرکار کا جب قدم پڑتا تو اتنا موٹا موٹا کانٹا، وہ میں دیکھ کے آیا ہوں، وہ عرب کی جھاڑی جو ہے نا، وہ تلوے میں سے، جو نالین کے تلووں میں سے، وہ پتاوے میں سے ہوتا ہوا جو جب قدموں کے اندر چبھتا ہوگا. کبھی کانٹے کا چبھا جس نے کافی دیر تک پکتا ہے وہ زخم، وہ اتنا ہلکا پھلکا نہیں ہوتا، درد کرتا. اور حضور کے غلاموں کے اوپر، حضرت بلال حبشی پہ پہلے تو صرف کوڑے مارتا تھا نا، اب اس نے دہکتے کوئلوں کے اوپر پوری کھال ادھیڑ کے رکھ دی. ایسا ظلم. مسلمانوں حتیٰ کہ پہلے ہجرت حبشہ پہ مجبور کیا. نجاشی کے دربار میں حضرت علی کے بھائی حضرت جعفر کی تقریر سنو، بڑا ظلم ہوا. گھروں سے نکال دیا. شیب ابی طالب میں جا کے کھلے آسمان کے نیچے. آپ کبھی دھوپ میں محفل کی ہے؟ جون کی دھوپ میں کبھی محفل کر رہے ہوں، 2 گھنٹے بیٹھے ہوں، دھوپ میں نہیں بیٹھا جاتا. ذرا سوچو، لخدق صحرا میں یہ خاندان 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 2.25 سال بغیر چھت کے اپنے گھروں سے نکال دی. آج یہاں پہ کوئی اپنے گھروں سے ہمیں نکال سکتا ہے؟ ارے کرائے کا گھر ہو وہاں سے نکالنا مشکل ہو جاتا ہے، اپنے گھر سے کون نکالے گا؟ کوئی ایک نظام ہے، کوئی ایک سسٹم ہے، کوئی پولیس ہے، کوئی ایس ایچ او ہے، کوئی میڈیا ہے، کوئی وزیر اعلیٰ ہے، وزیر اعظم ہے، چیف جسٹس ہے، کوئی آرمی چیف ہے. کہیں نہ کہیں تو دہائی لگتی ہے. وہاں پہ جو گھروں سے نکالنے والے ہیں وہی منصف ہے، وہی جج ہے، وہی پولیس ہے، وہی مخالف ہوا. چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، عورتیں ہیں، اور وہ ابو طالب کی گھاٹی میں بیٹھے ہیں. وہاں پر یہ ابن ہشام لکھتا ہے کہ جھاڑیوں کی جڑوں کو ابال ابال کے وہ پانی پی رہے تھے. اناج ختم ہو گیا تھا، جانور سوکھ گئے تھے. 2.25 سال حضور نے اتنی طاقتیں دکھائی ہیں. حضور نے من و سلوہ نہیں اتروایا. یہ بات غور کرنا، پورے 2.25 سال آسمان سے کھانا نہیں آیا. آ سکتا تھا نا، کیوں نہیں آیا؟ کیونکہ نبی نے یہ امت کو سکھایا ہے کہ حق کے لیے مشکلیں جھیلنا سیکھو. حضور نے ہمیں ایک مشقت والی امت، آسانیوں کے پیچھے بھاگنے والی امت نہیں. آپ عبادتوں کو اٹھا کے دیکھیں. نماز ہے، ڈسپلن سکھاتی ہے. نماز رفع یدین کر لیا نیت کر کے، اس کے بعد پھر کان بھی نہیں دھر سکتے، آنکھیں ادھر ادھر نہیں مٹکا سکتے، کچھ کھا پی نہیں سکتے، کچھ ادھر ادھر بات کلام نہیں کر سکتے، کوئی حرکات و سکنات بھی ادھر کوئی چیز پکڑ کے اس کو نہیں دے سکتے. ایک پورا ڈسپلن میں، ضابطے میں، کنٹرول میں، قابو میں. اپنی خواہشات کو ایک طرف رکھ دیا. اب نماز ہو رہی ہے، اب خواہش نہیں، اب آرزو نہیں، اب تمنا نہیں، اب سماعتیں بھی کنٹرول میں، اب نگاہیں بھی قابو میں، اب زبان بھی قابو میں، اب پورا جسم میرے کنٹرول میں، پورا دماغ میرے کنٹرول میں.
یہ اللہ سکھا رہا ہے نماز کے ذریعے. اچھا اس کے بعد روزہ ہے. روزہ ہے تو بھوک سکھا رہا ہے اللہ، پیاس سکھا رہا ہے اللہ، مشقت جھیلنا سکھا رہا ہے. کیا ضرورت ہے اللہ تعالیٰ کو ہماری بھوک کی؟ رزق پڑا ہوا ہے، دینے والی وہ ذات ہے، اس کو تھوڑ ہے. وہ 8 ایکڑ ہوتے تھے ہمارے بچپن میں، 8 من فی ایکڑ ہوتی تھی پیداوار گندم کی. جس کی 8 من ہوتی تھی وہ اکڑ کے کہتا تھا 8 من ہوئی ہے میری. اب 60 من بھی ہوتی ہے، 85 من بھی ہوتی ہے، 80 من بھی ہوتی ہے. ایسے ایسے ایکڑ ہوتے ہیں جن میں 80-40 من وگھا ہو گئی ہے جی میری پیداوار. تو اللہ کو تھوڑ نہیں ہے، اللہ کو ضرورت نہیں ہے ہماری بھوک کی، ہماری پیاس کی. مسلمانوں، اللہ تعالیٰ ہمیں بھوک برداشت کرنا سکھا رہا ہے، ہمیں پیاس برداشت کرنا سکھا رہا ہے، ہمیں جسم کی جو ضرورتیں ہیں، جسم کی خواہشیں ہیں، ان سے بچ کے، ان پر قابو کر کے ہمیں زندگی گزارنا سکھا رہا ہے، تاکہ کوئی ہمیں ہماری ضرورتیں کے پیچھے ذلیل نہ کرے. ٹف بنا رہا ہے اللہ. آپ حج دیکھ لیں، حج پہ لوگ جاتے ہیں، پنڈلیاں تھک جاتی ہیں، صحیح کرتے کرتے تلوے دکھنے شروع ہو جاتے ہیں. میں نے 2024 میں حج کیا، لوگ بے ہوش ہو رہے تھے. اتنا آسان نہیں ہے حج. حج مزدلفہ میں کھلے آسمان کے نیچے اللہ تعالیٰ سلا رہا ہے. وہاں پہ اگلے دن شیطان کو کنکر مارنے ہیں تو ہم مزدلفہ کی زمین پر، وہ پتریلی سی زمین ہے، چھوٹی چھوٹی کنکریاں ایسے اٹھا رہے ہیں، اکٹھی کر رہے ہیں، بوتل میں جمع کر رہے ہیں. وہ خالی پانی کی بوتلیں ہوتی ہیں نا، اس میں جمع کر رہے ہیں. یعنی اللہ انسان کو جو تکبر میں ہو، بڑی بڑی کمپنیوں کے CEO ہوتے ہیں. میرے ساتھ ایک جوڑا آ کے بیٹھا، میں اور میری زوجہ تھے، ہم بڈھڑے دونوں. وہ جوان تھے لیکن ذرا میرا خیال ہے خاتون کو ذرا بخار تھا، وہ ایسے لپٹی ہوئی ہمارے ساتھ ہی آ کے وہ چٹائی انہوں نے بچھائی، لیٹ گئے. وہ 30-35 سال کا تھا. اس نے سلام کیا، انکل السلام علیکم. بیٹا وعلیکم السلام. کہنے لگا انکل پانی ہے آپ کے پاس؟ میں نے کہا بیٹا یہ ایک ہی بوتل. نہیں انکل آپ. میں نے کہا نہیں بیٹا آپ پیے ہیں، یہ بچی مجھے لگتا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، آپ لیں، میں لے کے آتا ہوں. میری فوجی ٹریننگ ہے، میں نے 26 سال آرمی میں سرو کیا. میں باہر نکلا وہاں سے، ادھر ادھر گھومتا گھامتا گیا. انہوں نے بند کیا ہوا تھا تاکہ لوگ پھرتے ہیں ادھر ادھر جاتے ہیں، ذرا ڈسپلن میں رہیں، قابو میں رہیں. وہاں پہ پاکستانی، بنگلہ دیشی، انڈین اور ایسے سارے لوگ وہاں پہ اکٹھے کیے ہوئے تھے. بہرحال میں گیا، وہ بند تو تھا علاقہ لیکن وہ جنگلہ سا لگا ہوا تھا، پیچھے سڑک تھی. تو ایک گاڑی آ کے رکی، اس میں پانی تھا. میں نے کہا اخی ماء ایسے چھوٹا موٹا عربی. تو اس نے مجھے نا 4-5 پیٹ پکڑا دیے بوتلوں پہ. میں نے وہ ایسے احرام کی چادر میں ایسے لپیٹے میں آیا. تو رستے میں جو ملا اس نے پانی مانگا، میں دیتا آیا. ان کے لیے بھی ایک پیٹ ان کو دے دیا، ایک اپنے لیے رکھ لیا. بڑا شکر گزار ہوا. بات چیت چلی. میں نے اسے پوچھا کہ بیٹا کیا کرتے ہو؟ کہنے لگے جی میں انکل آپ پاکستانی؟ کریں نہیں میں انڈین میں سے اوریجن ہے میرا، لیکن اب تو ہم دبئی میں رہتے ہیں اور وہیں پہ اب تو بہت عرصے سے، میں تو کبھی انڈیا گیا ہی نہیں ہوں، میری تو پیدائش بھی دبئی کی ہے. میں نے کہا اچھا تو کیا کرتے ہو؟ کہنے لگے جی میں وہ ایک کمپنی ہے میری، اس کا CEO. میرے ساتھ لیٹا ہوا تھا چٹائی کے اوپر، نیچے پتھر بھی چبھ رہے تھے. وہ خاتون جو اس کی زوجہ تھی وہ بھی ایسے گٹھڑی بنی ہوئی تکلیف میں تھی. میری بیگم نے اس کی تیمارداری کی، کچھ دوائیاں وغیرہ دی بخار کے لیے. تو اگلا دن تھا، بس ایک ہی رات تھی نا، اس کے بعد تو صبح صبح اٹھ کے چلنا تھا آگے. پھر ہم نے رمیہ جمرات کے لیے جانا تھا. اچھا وہ حج ہو گیا، طواف وداع ہو گیا، ہم نکل آئے، مدینہ شریف آ گئے. میں ایک دن بیٹھا تھا گوگل کے اوپر، میں نے اس کی بتائی ہوئی کمپنی کو جب گوگل کیا تو اس کی تصویر سامنے آ گئی. اس کی ویب سائٹ کے اوپر وہ آ گیا، بڑا کوٹ پینٹ ٹائی لگائی اس نوجوان نے. میں نے دیکھا، آپ کو پتہ ہے 11 ارب روپے کے اس کے ایسٹس تھے، اثاثے. اس کمپنی کے 11 ارب ڈالر کے، روپے نہیں، 11 ارب ڈالر. اور میں سوچتا تھا مولا تو نے 11 ارب ڈالر کی کمپنی کے مالک کو میرے ساتھ مزدلفہ میں زمین پہ لٹایا ہوا تھا. ٹف بنا رہا ہے نا وہ. نبی نے ٹف گزاری ہے نا حیات. ہم یہاں سے نکلے، میں پہلی دفعہ عمرے پہ جب گیا نا، پرانی بات ہے،
تو گاڑی میں مکہ سے شریف سے مدینہ شریف سے مکہ شریف گئے ہم، تو بڑی زبردست گاڑی تھی، اے سی چل رہا تھا، وہ پیکج میں ہی ہوئی بھی تھی۔ وہ میں نے سمجھا کہ یہ تھوڑا سا سفر ہوگا، جیسے موٹر وے ہے ہماری، ان کی بھی موٹر وے ہے، ہماری موٹر وے پہ 120 کلومیٹر کی سپیڈ لمٹ ہے، ان کی موٹر وے پہ 140 کلومیٹر فی گھنٹہ کی سپیڈ لمٹ ہے۔ وہ تو فراٹے بھرتی ہیں، گاڑیاں بھی وہاں پہ بڑی زبردست زبردست ہوتی ہیں، ہیوی گاڑیاں ہوتی ہیں، 4000 سی سی، 3700 سی سی۔ اچھا وہ منی ایس یو وی تھی، اے سی بھی بڑا اچھا چل رہا تھا، لیکن لقدق صحرا اور سفر کی تھکاوٹ، 1 گھنٹہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے، راستے میں ایک نماز ہوئی، کھانے کے وقت ہو گیا، دوسری نماز ہو گئی، ہمیں پہنچتے پہنچتے 8.5 گھنٹے لگے، تھکن سے چوں، دھوپ سامنے چھن چھن کے آ رہی تھی شیشے میں سے، اے سی اچھا کام کر رہا تھا، لیکن بہرحال صحرا کی دھوپ ہوتی ہے۔ میں گیا تو میں نے کہا اب تھک گیا ہوں، ذرا تھوڑا آرام کرتا ہوں، پہلی حاضری ہے حضور کی بارگاہ میں، ذرا جسم آرام کر لے، ذرا تھوڑا سا سکون میں آ جائے۔ اچھا ہوٹل میں چلا گیا، بڑا اے سی شیسی چل رہا تھا، بڑا زبردست سے صاف ستھرے چٹے غلاف میں رضائی، وہ کلینلینس کا، نظافت کا انتظام تھا، صفائی ستھرائی کی۔ میں لیٹا، اچھا لیٹ کے میں سوچنے لگا حضور یہ آپ نے مکہ سے مدینہ کا سفر حضور آپ نے کیسے کیا؟ مسلمانوں تمہیں پتہ ہے حضور نے کیسے کیا؟ حضور نے یہ سفر گاڑی پہ نہیں کیا، حضور نے کسی سواری پہ نہیں کیا، کسی اونٹ پہ نہیں کیا، کسی گھوڑے پہ نہیں کیا، سرکار نے یہ سفر ہجرت کے موقع پر پیدل کیا۔ 8.5 گھنٹے موٹر وے کی سپیڈ کے اوپر جو مجھے لگے ہیں، تو ذرا سوچو یہ کم از کم 27-28 دن کا سفر ہوگا اس لقدق صحرا میں، جب کوئی بار برداری کا جانور نہ ہو، ساتھ کیا لیا ہوگا زادے راہ؟ چند کھجوریں ہوں گی، کوئی 1 آدھ گڑ کی ڈلی ہوگی شاید، کوئی خیمہ نہیں ہے، بس ایک چادر ہوگی۔ صحرا میں وہ تپتی دھوپ، وہ 49-50 درجے 51 درجے کا درجہ حرارت، اور اسی رات کو جاڑی والی سرد ہوائیں، 7 ڈگری 6 ڈگری، وہی ایک چادر۔ حضور کبھی دھوپ برداشت کر رہے ہیں، کبھی گرمی برداشت کر رہے ہیں، کتنے آبلے پڑے ہوں گے، کتنے چھالے پڑے ہوں گے، کتنے پسینے کے قطرے آئے ہوں گے۔ مسلمانوں میرا نبی ایک عزم کی اور ہمت کی ایک ایسی داستان ہے کہ جس کو آپ دیکھتے ہیں تو حیرت زدہ رہ جاتی ہے عقل انسان۔ کوئی شخص اتنا بھی مضبوط اعصاب کا ہو سکتا ہے اور نہیں ہو سکتا، حضور کے علاوہ ایسی مثال نہیں ملتی۔ مسلمانوں وہ غار ثور کو میں نے دیکھا، اچھا غار ثور کو میں دیکھ کے دیکھتا ہی رہا کافی دیر تک۔ تو میری بیوی نے کہا آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ میں نے کہا یار یہ والا معجزہ کبھی کسی مولوی نے نہیں بتایا، کہ کیا ہے اس میں؟ وہاں پہ کچھ نوجوان چڑھنے کی کوشش کر رہے تھے، چڑھ نہیں پا رہے تھے، وہ تھک جاتے تھے، انہوں نے جوگر پہنے ہوئے تھے، ٹریک سوٹ پہنے ہوئے تھے، وہ چڑھ نہیں پا رہے تھے، وہ رک جاتے تھے، تھک جاتے تھے، ایک آدھ دہانے تک پہنچا بھی تو اچک اچک کے ہاتھوں سے ایسے کر کے دیکھ رہا تھا۔ تو میری بیوی نے پوچھا آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ میں نے کہا میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ میرا نبی، میرا آقا، کائنات کا مولا جب ہجرت کے سفر پہ نکلا ہے، حضور غار ثور میں گئے ہیں تو حضور کی عمر 53 سال تھی۔ 53 سال کی عمر میں حضور غار ثور میں گئے ہیں۔ مسلمانوں آج جوانوں کی ہمت نہیں ہوتی، آج جوانوں کا حوصلہ نہیں پڑتا۔ میرا آقا مرد میدان ہے، ماشاءاللہ صاحب، میرا نبی ایک کمال شجاعت کا مظہر ہے۔ ذرا سوچو پیٹ پہ پتھر باندھ کے جو اپنے پیاروں کو خندق کھودنا سکھا رہا ہے، یہ نہیں ہے وہ حضور کوئی آسان راستہ نہیں نکال رہے۔ ایمان سے بتاؤ مسلمانوں، کیا کبھی بھوک کے مارے آپ نے پیٹ پہ پتھر باندھے؟ ہمارا آقا کائنات کا مولا جس کے صدقے ہم کھاتے ہیں، وہ کیا تعلیم دے رہا ہے؟ وہ چاہے تو من و سلوہ اتر آئے، وہ جو نافرمان قوم بنی اسرائیل پہ اتر تھا، لیکن میرے نبی نے تعلیم نہیں دی ہے۔ ہم زندگی کیسے گزار رہے ہیں؟ میرا
مکان چھوٹا ہے تو بڑا ہو جائے، کچا ہے تو پکا ہو جائے، گاڑی ہے تو بڑی ہو جائے، ایک ہے تو دو ہو جائے۔ میں آسانیاں اپنے لیے سمیٹ رہا ہوں، میں آسان زندگی گزارنا چاہتا ہوں، بس مجھے وہ رات کو سوؤں تو اے سی کی ٹھنڈی ہواؤں میں سوؤں۔ میرا نبی مشقتوں کا پالا ہے بچپن سے، ایک ایسی نہ ختم ہونے والی داستان ہے۔ کتنی احادیث ایسی ہیں، دستک ہوتی ہے، صحابہ دستک دیتے ہیں، در نور کھلتا ہے، حضور کا چہرہ سامنے آتا ہے، صحابہ دیکھتے ہیں آقا کریم کے چہرے پر چٹائی کی بان کے نشان، حضور چٹائی پہ بیٹھے ہیں۔ یہ وہ سید عالم ہے جس کو بہت پہلے لالچ دیا گیا تھا سرداری عرب کا، آسانیوں کا، آسائشوں کا۔ اچھا 63 سال زندگی مکمل ہوئی، حضور نے کیا سمیٹا؟ جائیدادیں، کوئی 300 دکانوں کی کوئی مارکیٹ مکہ میں، کوئی حلب میں، ہومس میں، کوئی فارم ہاؤسز، کوئی نخلستان، کوئی زمینیں، کوئی جائیدادیں، کوئی مال مویشی، کوئی 2000 اونٹ۔ آپ کو پتہ ہے حضور نے ایک حج کیا، حضور نے جب ایک حج کیا تو قربانی جب حضور نے کیا، آپ کو پتہ ہے کتنی قربانی کی؟ حضور نے 100 اونٹ قربان فرمائے۔ کتنے اونٹ؟ 100 اونٹ، حضور کی طرف سے 100 اونٹ، جس میں روایات میں آتا ہے کہ حضور نے 30 اونٹ اپنے ہاتھ سے قربان کیے، اور اس کے بعد چھری پکڑائی مولائے کائنات سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے ہاتھ میں کہ یہ باقی 70 تم اپنے ہاتھ سے قربان کرو۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنی نوجوان نسل کو بتانا چاہیے کہ ہمارا نبی کتنا شجاع ہے، کتنا بہادر ہے، وہ عزم و ہمت کا ایک نشان ہے۔ ایک غزوہ میں ایک کافر نے پتھر مارا، سلنگ شاٹ بنایا، سلنگ شاٹ بنایا، وہ لیل کہتے ہیں بعض لوگ، لیکن وہ اور تھا، وہ کپڑے میں باندھ کے ایسے گھما کے مارتے تھے۔ اتنا بڑا پتھر حضور کے چہرے نور پہ آ کے لگا۔ میں نے اپنے دور اوائل میں باکسنگ کھیلی ہے تو مجھے پتا ہے کہ گال کے اندر والا حصہ جو ہوتا ہے نا، اس میں خون کی رگیں کافی زیادہ ہوتی ہیں، تو اگر گال اندر سے پھٹ جائے تو بہت تیزی سے خون آتا ہے، ناک سے بھی آ جاتا ہے، منہ سے بھی۔ روایات میں پڑھ رہا تھا تو یقیناً مجھے یہی اندیشہ ہے کہ حضور کا گال اندر سے شکستہ ہوا ہوگا، کیونکہ حضور کے دہن مبارک سے لہو آ رہا تھا، حضور کے ناک مبارک سے لہو آ رہا تھا۔ حضور ایک دم جیسے آنکھیں بند ہوتی ہیں، جیسے سر چکرا جاتا ہے، حضور زمین پہ آ رہے ہیں، حضور زمین پہ آ رہے ہیں۔ اب کچھ صحابہ ہیں وہ خون صاف کر رہے ہیں، کچھ تلوے ایسے مالش کر رہے ہیں، کچھ صحابہ رو رہے ہیں، وہ سمجھیں کہ حضور دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اس عالم میں چونکہ جنگ و جدل کے کورسز کیے ہیں، میں نے جنگیں پڑھی ہیں، میں نے کانفلکٹ کے اصول پڑھے ہیں، پرنسپلز آف وار پڑھے ہیں۔ کوئی بھی بڑا سا بادشاہ یا لیڈر ہوتا وہ کہتا ہے ایکسٹریکیٹ، یعنی یہاں سے باہر نکالو، ڈس انگیج، پیچھے لے کے جاؤ، ان کو خطرے سے باہر نکالو، ان کو بچاؤ، ان کی زندگی کو محفوظ کرو۔ وہ باہر لے کے جاتے، باہر لے کے جا کے محفوظ مقام پہ آتے، وہاں پہ ان کا علاج معالجہ ہوتا، وہاں پہ حساب کتاب ہوتا، لیکن نہیں، جیسے ہی حضور نے آنکھیں کھولی ہیں دوبارہ تو حضور نے اسی وقت آرگنائز کیا ہے، منظم کیا۔ حضور نے فرمایا لڑو، آؤ لڑتے ہیں، پریشان نہیں ہونا، ہمت، حضور ہمت دلا رہے ہیں، حضور حوصلہ دلا رہے ہیں۔ اتنا بڑا پتھر کسی کے چہرے پہ لگا ہو، خدا کی قسم کھاتا ہوں کہ یہ ایسی شجاعت اور ایسی بہادری کی مثال ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ یہ لڑائی اور جنگ و جدل کی تاریخ میں ایسی مثال نہیں ملتی۔ نیا دور ہے اس کے بعد کا، مدنی زندگی کا، تازہ تازہ ہجرت ہوئی ہے۔ ایک رات کا واقعہ بتاتا ہوں، ذرا اندازہ کریں۔ ایک رات ایسی تھی کہ بالکل کھٹا ٹوپ اندھیرا تھا، یہ مدینے کے غریب لوگ تھے، بالکل کچی دیواریں، ٹپکتی چھتیں، دروازے تو تھے نہیں، وہ پردے لٹک رہے ہوتے تھے، وہ بھی ہوا کے دوش پہ چھجے ہوئے، پھٹے ہوئے۔ اس رات کو ایک دم یہ افواہ پھیل گئی کہ مکہ والے حملہ کرنے کے لیے آ گئے۔ اب وہ عورتیں تو
روتی چنگھاڑتی سر پیٹتی باہر آ گئی. بچے دہاڑ رہے تھے، چیخ رہے تھے، لوگ پریشان، لوگوں کی فکر کے لیے، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ اگر یہ رات کو یہ شب خون مارا گیا تو پھر وہ تو بڑی جہالت کا دور تھا نا. وہاں تو اپنی اولاد کو نہیں چھوڑتے تھے تو دوسروں کے بچوں کو. وہاں تو چادریں عصمت دری کی جاتی، وہاں تو چادریں نوچ لی جاتی، عورتوں کی گلوں میں پٹے ڈال کے اگلے دن صبح بیچا جاتا، جوانوں کو تہہ تیغ کیا جاتا. وہاں پہ تو خون بہانا ایک شغل تھا، ناز کیا جاتا تھا کہ میں نے اتنے قتل کیے ہوئے. اچھا، اس عالم میں جب ہر کوئی تشویش میں تھا، ہر کوئی خوف کے عالم میں تھا، تو لیڈروں کا لیڈر میرا آقا حضور نے کہا اچھا گھوڑا منگواؤ. گھوڑا آیا، حضور نے اس پر زین کسی، حضور اس کے اوپر براجمان ہوئے بیٹھے. حضور بیٹھے اور وہ بالکل ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہ دیتا تھا، چاند نہیں تھا اس رات، گھٹا ٹوپ نہیں. حضور بیٹھے اور جہاں سے اندیشہ تھا کہ یہاں سے حملہ آور آئیں گے، حضور نے ڈڑکی لگا دی. اب وہ گھوڑا دوڑ رہا ہے، دھیرے دھیرے وہ آواز سکوت والی، پھر وہ غائب ہو گئی آواز کے اندھیرے. حضور شرق گئے، غرب گئے، شمال گئے، جنوب گئے، یمین گئے، یسار گئے، دائیں بائیں پورے علاقے کی ریکی کی. حضور کئی ساعتیں لگ گئیں، کافی ٹائم لگا. کافی ٹائم لگانے کے بعد یہ وہ علاقہ تھا کہ لق و دق صحرا تھا کہ دن میں بھی یہاں پر قافلے اکیلے جاتے ہوئے ڈرتے تھے. قافلہ جس میں 300-400 بندہ ہوتا ہے وہ جاتے ہوئے ڈرتے تھے. حضور تنے تنہا گھوڑے یار میں حضور کی زندگی پڑھتا جاتا ہوں اور ورطہ حیرت میں آتا جاتا. انگشت بدندانی ہے. حضور واپس جب تشریف لائے، حضور نے حوصلہ دیا، نہیں میں دیکھ آیا ہوں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، یہ افواہ ہے، یہ کہیں ایسے پھیلی ہے، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. اور وہ جو عرب کے سردار تھے، وہ بڑے بڑے سردار، عمر بن خطاب ہیں، ابو عبیدہ بن جراح ہیں، وہ بڑے بڑے جرنیل ہیں، وہ حضور کو دیکھ رہے ہیں، یہ کیسا شجاع ہے، یہ کیسا بہادر ہے. مسلمانوں آگے جو فتوحات ہوئی ہیں، جو مسلمانوں میں جو بہادری کی یہ وصف آیا ہے، یہ ایسے نہیں آیا. صحابہ نے حضور کو دیکھا ہے تو ان روایتوں کو آگے چلایا. یہ خیبر ایسے فتح نہیں ہوا، یہ صدقہ نالین مصطفیٰ ہے. میرا پوائنٹ یہ ہے کہ بچوں کی تربیت کریں نا تو ان کو بتائیں میرا نبی ہے. بس یہ صرف تذکرے یہ معجزات نبی کے یہ کافی نہیں ہے. حضور کو اسوہ رسول حضور کی بتائی جائے. تم نے مشقت کی زندگی گزارنی ہے، تم عادی نہ بنو اے سی کے اندر سونے کے، تم غلام نہ بنو سہولتوں کے. تمہارے پاس سہولتیں ہوں، پیسہ ہو، مال ہو، گھر ہو، جائیداد ہو، 1 کیا 10 لاکھ تم یومیہ کماتے ہو، پرواہ نہیں ہے، لیکن شجاع بنو، بہادر بنو، لڑنے والے بنو. جون کی گرمی کو برداشت کرنے والے ہو ہماری اولاد، اور جاڑے کی سرد راتوں میں پلٹنے والی ہو ہماری اولاد. ہماری اولاد دوڑ لگانے والی ہو، بھاگنے والی ہو، جفا کش ہو، جمع مرد ہو. یہ آسانیوں کے اندر پلے ہوئے نرم نرم بچے. کسی کو کہہ دو نا بیٹا 69، تو کہتے بابا یہ 69 کیا ہوتا ہے، یہ 49 یا 29. یہ کیسی ہم ببلو ڈبلو قوم پیدا کر رہے ہیں. دہی لینے کے لیے بھیج دو تو واپسی میں 500 کا پتہ دے دو، پیسے واپس نہیں لے کے آئے گا بچہ. بھائی بیٹا پیسے واپس کیوں نہیں؟ وہ انکل نے دیے ہی نہیں. میں انکل نے نہیں دیے تو تیرے منہ میں چھالے تھے؟ وہ بولتا انکل کتنے کا ہے دہی. میرا بیٹا ہے بڑا، اب تو خیر ماشاءاللہ بڑا ہو گیا. ایک دن آیا جب چھوٹا تھا، مجھے کہنے لگا بابا وہ مجھے اسکول میں نا وہ بچہ مارتا ہے. میں نے کہا وہ آپ سے بڑا ہے؟ نہیں، میرا کلاس فیلو ہے. میں نے رکھ کے دائیں گال پہ ایک تماچا لگایا. میں نے کہا بیٹا تمہارے ہاتھ نہیں تھے؟ کہ نہیں بابا وہ مارتا ہے. میں نے ایک اور لگایا. رونا شروع ہو گیا. میں نے کہا کل سے جو ہے نا یہ شکایت اس کے باپ کے پاس جائے. 2 دن کے بعد اس کی ٹیچر نے مجھے بلا لیا کہ آپ کا بچہ مارتا ہے.
میں نے کہا ہاں ہوں بڑا ہے نا جڑے کا بچہ، مرد کا بچہ بنا ہے۔ کیوں بھائی ہمارے بچوں میں آیوڈین کی کمی ہے؟ ان کو جفاکش، میں اس کو یہاں پہ تو اس کو میں نے فائرنگ سکھائی ہے، گھوڑ سواری سکھائی ہے، میں اس کو فٹ بال ایسے جل کے آتا ہے بالکل ایسے میرے سے زیادہ۔ ہم کالا گورا کرتے ہیں نا، کیا کیا کالا ہے تو کیا ہے، برا ہے؟ میں کالا ہوں کو جاؤں تو کیا ہے؟ میرے نبی نے تو کالے سفید کا فرق ختم کر دیا۔ ایسے میرے سے 2 ہاتھ آگے وہ سیاہ ہے میرا بیٹا، مجھے فخر ہے اس بات۔ دھوپ میں بھی بھاگتا ہے، اس کو پرواہ نہیں ہوتی۔ تربیت دے رہا ہوں، کوشش کر رہا ہوں۔ اپنی بیٹیوں کو گھوڑ سواری سکھائی، چھوٹی چھوٹی ہوتی تھی۔ ایک دن وہ منگلا میں تھا تو گھوڑے نے نا ایسے اچکی ماری تو وہ بچی گر گئی، گری تو اس کی یہ کالر بون ہنسلی کی ہڈی ٹوٹ گئی، تو رونا شروع ہو گئی۔ میں نے کہا اچھا کیا ہوا؟ بابا درد ہو رہا ہے۔ میں نے کہا اچھا کھڑی ہو سکتی ہوتی، اس کو پیدل چلا کے لے، یہ بچے نہیں مرتے، پیدل چلا کے 2.5 کلومیٹر ہاسپٹل لے کے گیا، ابھی ٹھیک ہے بالکل، نہیں مرتے، نہیں مرتے۔ ایسے پن پا کے پیمپر کر کے خیال کروا کے یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے، ایسے نہیں۔ ہمت والا بنانا ہے بچوں کو، اور جو ہمت والا بنا دے گا تو کل کو وقت آئے گا جو غزہ کے مسلمانوں پہ ہے، مسلمانوں ہم پر بھی یہ وقت آئے گا۔ میری آنکھ دیکھتی ہے، میری آنکھ دیکھتی ہے، تو میں دیکھتا ہوں کہ ملبوں کے ڈھیر میں کتے اور گیدڑ منہ مار رہے ہوں۔ لڑنے والا وہ ہوگا جو جفا کش ہوگا، جو جوان ہوگا۔ یہ جو ہمارے لیڈر بنے پھرتے ہیں نا، جن کی رات کو کھانے پہ 80 انواع و اقسام کی نعمتیں دھری ہوتی ہیں، یہ لڑنے والے ہوں گے، ان کی اولادیں لڑنے والی ہوں گی۔ تھتھی ہیں ان کی اولادیں، تھتھا سمجھتے ہو پنجابی کہتے ہیں تھتھا، جو بول نہ سکے صحیح، ان کی اولادیں بول تو صحیح سکتی نہیں ہیں۔ اتنا پیسہ اتنا مال ہونے کے باوجود ملک سے باہر جا کے بیٹھے، پہلی فلائٹ میں اڑ جائیں گے ان کی اولادیں۔ پیچھے رہنا ہے ہم نے، بموں کا مقابلہ کرنا ہے ہماری اولادوں نے، بندوقیں اٹھانی ہے ہماری اولادوں نے، لڑائی کرنی ہے ہماری اولادوں نے، ان کا سامنا کرنا ہے ہماری اولادوں نے، ہماری اولادیں بنے جفا کا جواں مرد۔ میں ایک دن اپنے والد کے پاس بیٹھا تھا، میرے والد مرحوم بہت کچھ سکھا گئے، تو یہ میرا بیٹا جو ہے نا وہ فٹ بال کو ایسے آیا، اس نے کک ماری، پاؤں نکل گیا، الٹا واپسی پہ بال کے اوپر آ گیا پاؤں، ایسے منہ کے بل گرا، منہ کے بل گرا تو اس کی ہونٹ اندر سے پھٹ گیا، غالباً دانت شانت لگا ہوگا، چھوٹا سا تھا ایسے 4 ساڑھے 4 سال۔ ہم دونوں ساتھ بیٹھے تھے باپ بیٹا۔ اب میں اٹھا، میں نے کہا میں اس کو اٹھاتا ہوں، میرے والد نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ اب میں والد کو دیکھوں، وہ بچہ ادھر، اس کا منہ سے خون نکل رہا ہے، مجھے اشارہ کیا بیٹھے گا، اٹھا بابا، میں نے کہا، وہ دادا نے کہا کہ اچھا کیا ہوا؟ چوٹ لگی، اچھا کھڑے ہو جائے، کچھ نہیں ہوتا ہے بابا، خون نکل رہا ہے۔ دادا نے کہا اچھا جاؤ وہاں پہ پانی ہے اسے دھو کے آؤ۔ اچھا دھیرے دھیرے گیا، ٹوٹی کھولی، پانی سے ایسے ایسے کیا، اور میں اپنے والد کو دیکھ رہا ہوں، یہ کیا کہ بیٹا ساری زندگی تم اس کے سر پہ سلامت نہیں رہو گے، اس کو خود سے جینا سکھاؤ، اس کو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا سکھاؤ۔ مسلمانوں ایک بس گزارش ہے، یہ آخری جملہ، یہ جو حضور کا اسوہ ہے نا، یہ داڑھی سے لے کر مسواک تک قید نہ کریں، حضور کی زندگی بتائیں، تعارف کروائیں، اپنے بچوں کو جفا کش جواں مرد ہمت والا، وما علینا الا البلاغ۔ مختصر دعا کرتا ہوں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم علیہ۔ میرا اللہ اس محفل کو قبول فرمائے، اس کا ثواب میرے آقا حضور سید عالم کی بارگاہ میں پہنچا کر آپ کے وسیلے سے تمام رسولوں، نبیوں، بزرگوں